کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دے۔ سامعین حضرات، ہم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مگر افسوس ہم آخرت کی بجائے دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے منصوبہ بناتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم زندگی کے مقصد کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا مقصد سمجھ نہ آئے اس کا درست استعمال بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس موٹر سائیکل ہوگی، ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس گاڑی ہوگی۔ سوچئے گاڑی کیوں بنائی جاتی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس میں آسانی سے سفر کر سکے اور جلدی سے جلدی اپنی منزل پر پہنچ سکے۔ گاڑی جب سواری کے قابل نہیں رہتی اور تنگ کرنے لگتی ہے تو اسے بیچ دیا جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے، اگر وہ اس مقصد میں کام آتی ہے تو ہمارے کام کی رہتی ہے، اور جب وہ مقصد سے ہٹ جاتی ہے تب اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بہت طویل فہرست ہے۔ ہم زندگی کی مختلف چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں، ہر چیز جب تک اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، جیسے ہی مقصد ختم ہوتا ہے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سامعین حضرات، کبھی ہم بھی غور کریں ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ ہم بھی تو اللہ پاک کی مخلوق ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے۔ جب ساری مخلوق کو بنانے کا مقصد ہے تو انسان کو بنانے کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا۔ کیا اس حسین و جمیل، عقل مند و شعور یافتہ انسان کو بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اس انسان کو بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو گویا اس آیت مبارکہ میں ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی وجہ ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسی مقصد تخلیق کو پارہ نمبر 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ زندگی میں بندے کا ہر عمل خالص اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اتباع شریعت کا جذبہ بیدار کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ دل میں محبت الہی کا بیج بوئیں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ تلاوت قرآن کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ درود پاک پڑھیں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ نمازیں پڑھیں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم باحیا بنیں اور باحیا رہنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ خود میں اتباع رسول کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ الغرض یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اسے اللہ پاک کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزاریں۔ کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔
یعنی زندگی عبادت کرنے کے لیے ملی ہے، بغیر عبادت کے بسر کیے جانے والی زندگی شرمندگی کا باعث ہے۔ اور سامعین حضرات، یہ بھی یاد رہے کہ عبادت کرنے کے لیے اس کو سیکھنا بھی لازم ہے۔ جو عبادت لازم ہے اس کے ضروری مسائل سیکھنا بھی ضروری ہیں۔ یعنی ہمیں رب تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور جیسا حکم ہے ویسی ہی کرنی ہے، لیکن افسوس صد افسوس آج حالت عجیب ہو گئی ہے، ہر طرف گناہوں کی بھرمار ہے۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو فضول کاموں میں مبتلا ہو کر وقت جیسی عظیم اور انمول نعمت کو برباد کرتی نظر آ رہی ہے۔ دنیا کی محبت اور فکر آخرت سے غفلت کے سبب مسلمانوں کی بھاری اکثریت شوق عبادت سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا نوجوان قطار میں لگ کر مہنگے داموں ٹکٹ خرید کر ساری رات گناہوں بھرے میوزک پروگرام دیکھنے سننے کو تو تیار ہے، مگر نماز ادا کرنے کی غرض سے چند منٹ کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے کتراتا ہے۔ نئی آنے والی فلم کو دیکھنے کے لیے سینما گھر میں یا موبائل پر کئی گھنٹے برباد کرنے کے لیے تو بہت وقت ہے، مگر دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ سینکڑوں سطروں پر مشتمل اخبار پڑھ ڈالتے ہیں، مگر انہیں مہینوں قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ دن میں سینکڑوں میسیجز ٹائپ کر کے بھیجنے والوں کو اذان کا جواب دینے کا موقع نہیں ملتا۔ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی اور دیگر کھیلوں کے لیے ایک تعداد وقت پر گراؤنڈ میں تو پہنچ جاتی ہے، مگر نماز کا ٹائم ان سے مس ہو جاتا ہے۔ الغرض ایک تعداد ہے جو دنیا کے لیے تو بڑی متحرک و تیز نظر آتی ہے، مگر آخرت کو بہتر بنانے کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے اس کا بہترین استعمال کریں۔ وقت ایک ایسی شے ہے جو روکنے سے نہیں رکتا، لہٰذا عقل مند وہی ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے وقت کا درست استعمال کرے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کل ہر شخص زندگی میں طرح کے منصوبے بناتا رہتا ہے، یعنی پلاننگ کرتا رہتا ہے، جس کو پانے کے لیے اس کی جستجو جاری ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی طالب علم ہو تو اس نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ پہلے میٹرک مکمل کرنی ہے، میٹرک کلیئر کر لینے کے بعد یہ طے کرتا ہے کہ مجھے اعلیٰ تعلیم میں کہاں تک جانا ہے۔ یوں وہ ایک پورا منصوبہ بنا کر پھر اپنے ہدف کی طرف بڑھنے کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی تاجر جب اپنا بزنس شروع کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ آج ایک دکان ہے، مجھے ایسی محنت کرنی ہے کہ میں اپنی کچھ نئی شاخیں بھی کھول سکوں۔ جب اتنی شاخیں کھول لوں گا تو پھر اپنا کارخانہ اور فیکٹری لگا لوں گا۔ جب ایک فیکٹری ہو جائے گی تو پھر اگلے اتنے سالوں میں مجھے 2 فیکٹریاں کرنی ہوں گی۔ یوں ایک بزنس مین اپنے اہداف بناتا رہتا ہے اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے ان کی طرف سفر کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ منصوبہ سازی کرتے نظر آتے ہیں کہ میرے بچے ہیں، میں نے انہیں کیا بنانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کیسے ان کی تربیت کرنی ہے، کیسے ان کے مستقبل کو سنوارنا ہے، کیسے انہیں ایک کامیاب انسان بنانا ہے۔ الغرض ایک تعداد ہے جس نے کوئی نہ کوئی منصوبہ بنایا ہوتا ہے کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، یاد رکھیے پلاننگ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو ہم نے اپنی زندگی، اپنے بیوی بچوں اور اپنے کاروبار کے لیے بنائی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری پلاننگ وہ ہے جس کی طرف دین اور شریعت ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو، یاد رکھیے ہم زندگی کا مقصد تبھی پا سکتے ہیں جب بلکہ زندگی کے ہر لمحہ کی قدر کریں۔ ہم زندگی کا مقصد تبھی پا سکتے ہیں جب زندگی کے سونے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی لمحات کی بے قدری نہ کریں۔ ہم زندگی کا مقصد تبھی پا سکتے ہیں جب اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش میں ضائع نہ کریں۔
ہم زندگی کا مقصد تبھی پا سکتے ہیں جب ان کاموں کو بجا لانے میں سستی نہ کریں جنہیں شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم زندگی کا مقصد تبھی پا سکتے ہیں جب شریعت کے منع کیے ہوئے کاموں میں اگر مگر چونکے چنانچے سے کام لینے کی بجائے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کریں اور انہیں چھوڑ دیں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں اور کامیابیاں ہمارے قدم چومیں تو ہمیں اپنی زندگی مقصد حیات کے مطابق گزارنی ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مقصد حیات کو سمجھنے اور اپنی زندگی مقصد حیات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔